روزی دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو ہے اس کی تعریف کریں گے۔ یہ کمال رب کا ہے، یہ کمال اللہ کا ہے۔ آپ اس کمال کو تقسیم کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی حمد کو بھی تقسیم کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ عالم الغیب ہے، یہ اس کی صفت ہے، عالم الغیب ہونا بھی اس کی صفت ہے۔ اور اگر ہم یہ ذہن بنائیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی غیب جانتا ہے، کوئی بھی غیب جانتا ہے، آپ اس میں کسی کو بھی رکھ لیں، ولی اللہ کو رکھ لیں، کسی بھی انبیاء کو رکھ لیں، کسی بھی انسان کو رکھ لیں، جو بھی آپ کے ذہنوں کے اندر کوئی ایسی بات آ رہی ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ غیب جانتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے جو اللہ کی صفت ہے اس کو آپ تقسیم کر رہے ہیں۔ اور جب اللہ کی صفت کو تقسیم کریں گے تو لازمی حمد بھی تقسیم ہوگی۔ اور انسان، خاص کر امت محمدیہ، الحمدللہ رب العالمین، یہ پہلا عقیدہ ہے بنیادی۔ اب یہاں پہ اللہ پاک کی حمد کی تقسیم کی نفی کی گئی ہے، نہیں کر سکتے، کیونکہ جو شروع میں الف لام آتا ہے عربک میں، وہ مخصوص کے لیے، خاص کے لیے، جو سب سے زیادہ اہمیت والا ہے۔ تو ہم شروع میں لام تعریف کی جو بات ہے، جو ہمیں سمجھائی گئی ہے، ہم اس عقیدے کو سمجھنے کے بجائے اسی میں فیل ہو گئے۔ کیوں؟ اگر کوئی انجینئر، کوئی مستری اگر کسی دیوار کو بناتا ہے تو اس کی جو بنیاد خراب کرے گا تو باقی جتنی بھی اس کی اوپر عمارت بنے گی وہ مضبوطی کیسے پکڑ سکتی ہے؟ اس لیے کہ اس نے تو شروع والا جو اس کی بنیاد تھی اس بنیاد کو ہی خراب کر دیا، وہ نہیں رکھ سکا۔ تو ہمارا جو بنیادی پہلا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ تعریف صرف اللہ کے لیے، اس کی تقسیم نہیں کرنی۔ تقسیم کرو گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ حمد صرف خاص نہیں ہوگی، حمد صرف خاص نہیں ہو سکتی۔ اب جیسے اللہ کی تو مثال نہیں، اللہ کوئی جتنا مرضی اس کی مثل نہ مثال بیان کر سکتے ہیں، ہم اپنے طور پہ سمجھانے کے لیے چند ایسے جملے استعمال کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے ذہن توحید کے لیے اور مزید کھلے۔ جیسا فرض کیا ایک ماں کا رتبہ ہوتا ہے، جتنی مرضی کوئی محبت دے، جتنا مرضی کوئی شفقت کر لے، جو مرضی کوئی منہ سے لفظ بولے، جتنی مرضی محبتیں کوئی نچھاور کرے، میں ماں لفظوں کے ساتھ بنا سکتی ہوں لیکن میں اس کو تسلیم نہیں کر سکتی، اصل تو اصل ہی ہے۔ اب جتنا مرضی ہو جائے، جیسا آپ کا جو رشتہ ہے رشتہ وہی رہے گا، رشتہ جنم دینے والی ماں والا رشتہ نہیں بن سکتا۔ تو یہ ایک دنیاوی بات ہے جو ہم اپنے ذہنوں میں یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی ماں نہیں بن سکتا، کوئی باپ نہیں بن سکتا، کوئی بہن نہیں بن سکتا، کوئی بھائی نہیں بن سکتا۔ تو جو تعریف میرے رب کی ہے، اللہ کی ہے، وہ جو مرضی کر لیں، آپ اپنے ذہنوں میں وہ بات بٹھا لیں، یہ شرک تو بن سکتا ہے لیکن اللہ کے کمال کی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اور مفسرین نے سب سے زیادہ اس بات میں اس کا ذکر ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ ایک ایسی آیت ہے جس میں اللہ کے پیارے تینوں نام ایک ہی آیت میں آ گئے۔ کیا مطلب؟ الحمدللہ لام کے ساتھ لفظ اللہ، اور لفظ اللہ سے پہلے آپ کو پہلے لیکچر میں اس کی ڈسکس ہو چکی کہ یہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ پوری کائنات میں جتنے بھی نام ہیں اللہ کے 99 کے علاوہ بھی کچھ ایسے ہیں جن کا علم نہیں بھی دیا گیا، لیکن یہ اس کی خاصیت کسی کے ساتھ اٹیچ یا اس کی مثل نہیں ہو سکتی، اتنا پیارا نام ہے۔ اس کے علاوہ رب العالمین، رب اور عالمین، اللہ الحمدللہ رب العالمین،
رب کی بھی ابھی وضاحت کر دیتے ہیں. ابھی بات ہو رہی تھی الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور رب العالمین جو رب ہے جہان والوں کا. اب تھوڑا سا اس بات کی طرف آئیں کہ الحمدللہ ایک تو کلمہ حسر بھی ہے، گرامر کی طرف چلتے ہیں، ایک استغراق بھی ہے. دوسرا، اس میں ہم اللہ کی حمد مانتے ہیں، اس کے کمال بھی مانتے ہیں، اس کی صفات بھی مانتے ہیں. تو پھر اس کے شرک کا اگر ہم سوچتے ہیں تو ہماری جو ہے اللہ کی حمد یہ کیا ہوگی؟ تقسیم ہوگی. اس کی صفات بھی، اسماء و صفات بھی اس کی تقسیم ہوگی. جو لفظ رب ہے، اب بعض کے ذہنوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لفظ رب ہے وہ کیا ہے؟ لفظ رب اللہ کی صفت ہے. لفظ رب کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے. اور الحمدللہ میں یہ جو ہے اس میں جر ہے، طلبہ جانتے ہیں اس کو، طالبات جو ہیں اگر گرامر کی روح سے بتایا جائے تو رب بھی مجرور ہے. اور جو رب لفظ ہے یہ فاعل کا معنی دیتا ہے، پالنے والا. رب لفظ کیا ہے؟ فاعل کا معنی دیتا ہے پالنے والا، جہانوں کو پالنے والا. کسی فاعل میں مبالغہ پیدا کرنا ہوتا ہے تو اس کو مصدر بنا دیتے ہیں. تو یعنی اگر اس میں مبالغہ پیدا کرنا ہو تو اس کو مصدر بنا دیا جاتا ہے. تو مزید میں جو ہے وہ گرامر اتنی اپنے طلبات کو بھی استعمال نہیں کروائی ہوئی، لہٰذا میں اس وجہ سے اس کو مزید آپ کو جو ہے گرامر کی طرف نہیں لے کے جاتی، بلکہ کچھ چند باتیں ایسی جو موٹی موٹی آپ کے ذہن نشین کرواؤں کہ دو باتیں ایسی ہیں جو ہر قسم کی حمد کے لیے ہوتی ہیں. ایک اللہ پاک کی توحید الوہیت، اگر آپ نے نوٹ نہیں کیا ہوا پہلے تو ابھی کر لیں. توحید الوہیت میں وہ ہوتا ہے جو اللہ ہی معبود ہے، اسی کے لیے قیام ہے، اسی کے لیے رکوع ہے، اسی کے لیے عبادت ہے، اسی کے لیے نظر و نیاز ہے، اسی کے لیے قربانی ہے، اسی کے لیے نوافل ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں اسی کے لیے. یہ کیا ہے؟ توحید الوہیت. اس کے بعد ایک ہے رب العالمین، اس میں توحید ربوبیت ہے. اس میں کیا ہے؟ توحید ربوبیت. اب پہلی بات، توحید الوہیت کو تقسیم نہیں کر سکتے. تقسیم کیا تو حمد بھی تقسیم ہوگی، یعنی قیام نہیں کر سکتے، رکوع نہیں کر سکتے، عبادت نہیں کر سکتے، نظر و نیاز نہیں دے سکتے اللہ کے علاوہ. آگے رب العالمین، یہ توحید ربوبیت ہے. ربوبیت کو تقسیم نہیں کر سکتے. کیسے؟ کہ فلاں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ رب، اس سے مانگنا چاہیے، وہی رب ہے. دن کے اجالوں میں، رات کی تاریکیوں میں اسی سے مانگنا چاہیے، وہی رب ہے. ربوبیت کو تقسیم نہیں کر سکتے. لیکن اگر یہ ذہن بنا لیں کسی قبر سے بھی مانگنا چاہیے، کسی مزار سے بھی مانگنا چاہیے، دن کے اجالوں میں، رات کی تاریکیوں میں، خلوتوں میں، جلوتوں میں، یہ ذہن بنا لیں تو ایمان سے اپنے اندر اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کے یہ پوچھئے گا، کیا ہم توحید ربوبیت کو تقسیم نہیں کر رہے؟ رب سنتا ہے، اور یہ ذہن رکھتے ہیں کہ جہاں بیٹھے ہوں وہ رب سنتا ہے. تو اگر یہی ذہن رکھیں گے کسی مردے کے لیے، کسی قبر والے کے لیے، تو کیا اس کے بعد بھی شیطان دھوکے میں رکھے گا کہ یہ شرک نہیں ہے؟ یہ توحید ربوبیت میں شرک نہیں ہے. پہلا شرک کس میں؟ توحید الوہیت میں. دوسرا شرک کس میں؟ توحید ربوبیت میں. اور اس کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ تقسیم نہیں کرتے، اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں.
کسی مزار والے کو داتا بھی کہہ کے پھر بھی اللہ کے رزاق کی صفت کو تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ کے اکیلا ہے، اللہ اکیلا ہے اور اکیلا ہی رزاق ہے۔ یہ بات آپ نے تسلیم کرنی ہے، اور اگر آپ تسلیم نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ کسی اور کو بھی رزاق مان رہے ہیں۔ تو پھر اتنا سا سوچ لیجئے، جتنا وہ رزق دیتا ہے اتنی حمد کریں۔ جس کو رزاق ماننا، اس نے جتنی آپ کو روزی دی اتنا ہی آپ اس کی حمد کریں گے، اور جو اگر میرے رب کو رزاق ماننا، رزاق اس کو ماننا، تو جتنی وہ روزی دے گا اس کی بھی اتنی حمد کرنی۔ یہ نکتہ ہے، یہ پوائنٹ ہے۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ اکیلا ہے، وہ کمال کے لحاظ سے، وہ صفات کے لحاظ سے، وہ ربوبیت کے لحاظ سے، وہ الوہیت کے لحاظ سے وہ اکیلا ہے۔ اور جتنے بھی پوائنٹ ہیں، اگر آپ کسی کے لیے وہ ذہن بنا رہے ہیں غیر اللہ کے لیے، اور غیر اللہ میں صرف کوئی ایک نہیں ہے، اللہ کے سوا جتنی بھی دکانداریاں ہیں، اس کو دکانداریاں معبودان باطلہ کو یہی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ابن قیم کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں جو سورۃ فاتحہ ہے، اللہ پاک نے اس میں سورۃ فاتحہ کے شروع میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ جو 2 آیات ہیں، اس میں ساری جو صفات ہیں اسی میں احاطہ جمع کر دی ہے۔ یعنی انسان اگر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کو سمجھ لیتا ہے تو کل کائنات کی ہدایت اس کے پلے میں آ جاتی ہے۔ وہ اس کی رحمانیت کو سمجھ لے گا کہ یہ کیا ہے، اللہ رحمان کیسے ہے، اس کو سمجھ آ جائے گی۔ اللہ رحیم کیسے ہے، اس کو سمجھ آ جائے گی۔ حضرت زید بن حارثہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفیق تو ہر لحاظ سے، ہر انداز سے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ سے انتہائی محبتوں کا اظہار کیا، اور اس میں جتنی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس محبت کی وجہ سے اللہ کے نبی برداشت نہیں کرتے تھے کہ زید بن حارثہ کو کسی قسم کی بھی تکلیف پیش آئے، یہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کفار نے، مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ دینے کے لیے ان کو ایک جنگل میں، بیابان رستے میں، جگہ میں باندھ دیا، اور ان کو اتنی اذیتیں دیں، اس اذیتوں کی وجہ سے زید بن حارثہ کو یہ یقین ہو گیا کہ اب مجھے یہ قتل کر ڈالیں گے، مجھے کیا کریں گے، قتل کر ڈالیں گے۔ تو زید بن حارثہ نے جب اس یقین کے ساتھ اللہ پاک کو انہوں نے پکارا، تو انہوں نے کیا الفاظ بولے، یا ارحم الراحمین، کیا لفظ بولے انہوں نے، یا ارحم الراحمین۔ تو فرشتے کو اللہ پاک نے حکم دیا، بلکہ غائبانہ آواز میں فرشتے نے 2 دفعہ، کافر جب مارنے لگے تو 2 دفعہ فرشتے نے انسانی آواز میں آواز لگائی، لا تقتل، نہ قتل کرو اسے۔ پھر آواز دوسری دفعہ لگائی، فرمایا لا تقتل، نہ قتل کرو اسے۔ تو جب دیکھا کہ وہ، اس نے سمجھا کافر نے یہ میرا وہم ہے، تو اللہ پاک نے فرشتے کو حکم دیا، تو فرشتہ جو ہے ایک پر مارا، کہاں آیا، عرش پر، دوسرا پر مارا 7ویں آسمان پر، اور تیسرا مارا، اور زید بن حارثہ کی ساری رسیاں کھل گئیں،
اور ان ظالموں کی قید سے زید بن حارثہ کو آزاد کروایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا ارحم الراحمین بھی ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جہاں پہ آپ جدھر مرضی آپ کی مشکل پڑ جائے، آپ رب کو اس یقین کے ساتھ، اس توکل کے ساتھ، ایمان کے ساتھ آپ اللہ پاک کو پکاریں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ جو ہے وہ آپ کی صدا جو ہے وہ سنے گا، ساتویں آسمان پر بھی بیٹھ کے، اور اللہ پاک اس صدا کا آپ کو جواب بھی دے گا، اور اللہ اس کے صدقے آپ کو معاف بھی کرے گا۔ اور یہاں پہ سمجھنے والی یہ بات ہے کہ زید بن حارثہ کا جو قصہ ہے، زید بن حارثہ کا قصہ، یہ قصہ کوئی عام نہیں ہے۔ میں ان ماؤں بہنوں بیٹیوں سے التجا کروں گی کہ جو مشکلات میں، بہت سی مشکلات میں وظائف کو تلاش کرتی ہیں کہ ہمیں ایسے وظائف دیجیے کہ ہماری مشکل آسان ہو جائے، اور رمضان کے مہینے میں تو لوگ کچھ مصالحہ پکڑ ہی لیتے ہیں، اس سے پہلے ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نمازیں بھی نہیں پڑھتے، قرآن پاک کی طرف بھی نہیں آتے، اصلاح کی طرف بھی نہیں آتے، اور صرف ایک وظائف کے سہارے پہ کہ وہ جادو کی پڑیاں ہمیں مل جائے اور ہم راتوں رات وظائف سے امیر بھی ہو جائیں، صحت یاب بھی ہو جائیں، اور ساری ہماری اولاد بھی، نسل بھی ہماری ٹھیک ہو جائے۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گی، وظائف سے اللہ کرتا ہے، اور اللہ انشاءاللہ سارے معاملات بھی حل کرے گا۔ اس سے پہلے آپ اپنی توحید کو زید بن حارثہ والی توحید بنا لیں، زید بن حارثہ والا ایمان بنا لے کہ جب زید بن حارثہ نے دل سے بولا یا ارحم الراحمین، اللہ کو وہ اتنی پیاری صدا لگی کہ اللہ پاک نے ساتویں آسمان سے صدا سن کے فرشتے کو بولا، اس کو حکم دو کہ لا تقتل، یہ میرا بندہ ہے، اس کو چھوڑ دیں، اس کو مارنا نہیں ہے، یہ میرا ہے۔ اور پھر دوسری دفعہ صدا لگائی، اور اس کے بعد اللہ پاک نے آرڈر دیا کہ زمین پہ جا کے اس کو آزاد کروا دے۔ تو کیا ہمارا ایمان زید بن حارثہ والا ہوگا تو اللہ پاک ہم کو غموں سے آزاد نہیں کروائے گا؟ زید بن حارثہ والا ایمان ہوگا تو اللہ ہماری جو زندگیاں ہیں اس کو رحمتوں اور برکتوں میں تبدیل نہیں کرے گا؟ افسوس کی بات ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کے معنی کو ہی نہیں سمجھے، اور ہماری تو حالتیں یہ ہیں کہ رب کی جہاں پہ حمد خود کرنی تھی کوئی اور کرتا ہے کہ رب ہی ہے رب، وہی پالنے والا ہے، وہی داتا ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے۔ جب ہم ایسے بولتے ہیں تو ہمارے مسلمانوں کے رنگ بدل جاتے ہیں۔ کوئی نہیں کرتا، اس کے علاوہ اولاد کوئی نہیں دیتا، نہیں دیتا، اس کے علاوہ کوئی کرنی بھرنی والا نہیں ہے، نہیں ہے۔ جب ہم ساری باتیں سب کے لیے نفی کرتے ہیں، ایک رب کی صفت پر ایمان لاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد رنگ بدل جاتے ہیں۔ تو جب ایسا ایمان ہوگا تو اللہ کی مدد بھی ایسے ہی اترے گی۔ تو اگر ایمان صحابہ اکرام والا ہوگا تو پھر مدد بھی کیا ہوگی؟ ایسی ہی مدد ہوگی۔ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، تمام تعریفیں، ہر قسم کی تعریف اللہ کے سوا، یعنی کوئی ایسی تعریف جس طرح کی بھی تعریف ہو، ہر قسم کی تعریف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، رب العالمین۔ اور رب بھی تین معنوں میں آتا ہے: پرورش کرنے والا، پالنے والا، نگہداشت کرنے والا، حفاظت کرنے والا۔ عالمین، تمام جہانوں کا، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جو رب ہے، تمام جہان والوں کا، چرند کا بھی رب ہے، پرند کا بھی رب ہے، جتنی بھی مخلوق ہے، کچھ ایسی مخلوق ہے جو آپ کی نظروں نے نہیں دیکھی، کچھ ایسی مخلوق ہے سمندروں کے اندر پل رہی ہے، کچھ ایسی مخلوق ہے جو پہاڑوں پہ ہے،
صحراؤں پہ ہے، جنگلوں پہ ہے، بیابانوں میں ہے، کچھ ایسی مخلوق ہے جو پتھروں کے اندر ہے، سب کو رزق دینے والا، سب کا خالق، سب کا مالک کون ہے؟ رب ہے، سب کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ جب ہم اللہ کے کمال کو تقسیم کرتے ہیں، اللہ کی حمد کو تقسیم کرتے ہیں، کبھی یہ سوچ نہیں آئی کہ میں نے تو رب اس کو ماننا ہے جو صرف مجھے نہیں کل کائنات کا مالک ہے، اور جو صرف مجھے نہیں وہ پتھروں کے اندر کیڑوں کو بھی رزق دیتا ہے، اور اس کے کمال کو تقسیم کر کے کسی مردے کے لیے یہ لفظ بولا جائے، کسی بت کے لیے بولا جائے، کسی بے جان چیز کے لیے بولا جائے کہ حمد اس کے لیے بھی نہیں، تو پھر بھی کہا جائے کہ یہ شرک نہیں ہے، پھر بھی کیا کہا جائے کہ یہ شرک نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ بڑی حیرت کی بات ہے، ایک سمپل سی، کہ گھر میں جب ایک کمانے والا ہوتا ہے نا، کرنے والا ہوتا ہے، فرض کیا باپ ہی ہے، تو وہ سب کچھ لا کے دیتا ہے، سب کچھ گھر کی ساری ضروریات کو پورا کرتا ہے، تو صرف ایک ہی دفعہ کوئی کہہ دے نا گھر میں کہ یہ آپ نہیں کرتے، یہ آپ نہیں کرتے، تو چاہے جتنا بھی سادہ انسان ہوگا اس کے یہ ہو جائے گی کہ سارا کچھ تو سسٹم میں چلا رہا ہوں، آپ نے یہ لفظ بولا تو بولا کیوں؟ اگر انسان یہ شراکت برداشت اتنی نہیں کر سکتا تو وہ تو رب ہے جس نے آپ کو جب آپ کا نام و نشان نہیں تھا وہاں سے لے کر اتنے بڑے 6 فٹ کا انسان بنا دیا، عقل شکل سارے اس کے جو نقائص ہیں اس سے پاک کر دیا، اور اس کے بعد بھی آپ شرک کرتے ہیں۔ یہاں پہ مجھے بہت پیاری بات یاد آئی، ایک بہت بڑے شیخ تھے، محدث تھے، ایک عورت آئی اور آ کر کہنے لگی شیخ صاحب میرے میاں جو ہے نا وہ دوسری شادی کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا رب نے حکم دیا ہے قرآن پاک میں مثنی و ثلاث و رباع، 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، اس میں کیا میں کہہ سکتا ہوں؟ تو عورت نے فوراً بولا شیخ صاحب رب نے سورۃ نور میں پردے والی آیات کا حکم نہ دیا ہوتا تو میں اپنا پردہ ہٹا کے دکھا دیتی میں خوبصورت کتنی ہوں، میں کتنی پیاری ہوں، مجھ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور پھر بھی میرا شوہر جو ہے وہ دوسری شادی کر رہا ہے۔ تو شیخ صاحب بے ہوش ہو گئے، شاگردوں نے پانی شانی پلایا، پوچھا، انہوں نے تو ایک سمپل سی بات کی ہے، آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو شیخ صاحب نے فرمایا کہ میں اس نقطے پہ پہنچا ہوں، اس پوائنٹ پہ پہنچا ہوں جو شاید آپ نہ سوچ سکتے ہوں، کہ ایک عورت کو اپنے حسن پہ اتنا ناز ہے وہ شراکت برداشت نہیں کر سکتی، اور میرے رب کی تو کتنے ہی حسن ہے، میرا رب شریک کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ سورۃ فاتحہ جو ہے وہ ام القرآن ہے۔ سب سے پہلے لیکچر کے شروع میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اختصار کے ساتھ ان 7 ناموں کا تذکرہ کروں گی، باقی آپ کو ڈیٹیل جو ہے وہ لنک میں ملے گی، آپ انشاءاللہ ان کے 20 نام بھی نالج کے لیے سن لیجئے گا، اور تاکہ آپ کو اس کی اہمیت کا مزید پتہ چلے۔ عالمین عالم کی جمع ہے، اور آپ نے کبھی یہ سوچا یہ جو جمع ہے یہ خلاف قاعدہ ہے؟ اگر تو عربک کو جانتی ہیں پھر مزید سمجھ آئے گی، اور اگر نہیں جانتی تو تھوڑی سی تو سمجھ آئے گی۔ یہ خلاف قاعدہ ہے، اکثر ایسے ہوتا ہے نا کہ عالمین جو ہے اس کا وزن فاعل ان کے وزن پر ہے، اور اس کی جمع اگر ویسے دیکھا جاتا جمع تو پھر عالمون آتا ہے، لیکن یہاں پہ خلاف قاعدہ ہے۔ اور یہ بھی دیکھ لیں کہ جتنی بھی ذی العقل چیزیں ہیں، عقل والی چیزیں ہوں گی، وہاں اس کی جو جمع ہے وہ واو اور نون کے ساتھ آئے گی، جیسے مسلمون ہو گیا، متقون ہو گیا، اس طرح۔ لیکن جو ذی العقل والی چیزیں نہیں ہیں، جس میں عقل استعمال نہیں ہوتا، اس کا جو ہے اس کی جمع اور ہوگی، جیسے سورج ہو گیا، چاند ہو گیا، ستارے ہو گئے، اس طرح یہ جو ہے ان کی اور جمع ہوگی۔ تو اس کے ساتھ آج کے لیکچر میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم 20 یا 25 منٹ کا ہوتا ہے، تو یہی باتیں بیان کی گئی ہیں، اس کا خلاصہ دوبارہ بیان کیا جاتا ہے
کہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہان والوں کا۔ الرحمن بڑا مہربان، رحیم نہایت رحم کرنے والا۔ اور رحمان اور رحیم کی تفسیر اس لیے نہیں کی گئی کہ رحمان اور رحیم کا جو لیکچر ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمان اور رحیم کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا تھا، اور اس کے جو سیغے ہیں اور اسم ہے اس کا بھی وضاحتاً بیان تھا کہ کیوں ہے کیا ہے۔ اس وجہ سے رحمان اور رحیم پہ ڈیٹیل بیان نہیں ہوئی، لہٰذا آج یہ ثابت ہوا کہ یہ جو آیت ہے اس آیت کو سمجھ لینے کے بعد توحید جو ہے اسی پہ سٹاپ ہو جاتی ہے کہ یہ ہی توحید ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مطلب کہ فلاں پورا قرآن پڑھے، پورا قرآن نہیں، آپ قرآن کو صرف ایک آیت کو سمجھ لیں تو آپ اس کی بیس کو، اس کی توحید کی انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ یہ نور ہے اور یہ نور اس کے دل میں داخل ہوگا کہ جس کے مقدر میں ہدایت ہوگی۔ تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم قرآن پاک کو، سورۃ فاتحہ کو ایسے سمجھے کہ اللہ ہمارے دلوں میں قرآن کو اتار دے اور اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ